بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے تنگ حالات کی بنا پر ایک خوشحال آدمی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکایا۔ ایک خادم باہر آیا اور اس سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتی ہوں۔ خادم نے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے کہا، اسے بتاؤ کہ میں اس کی بہن ہوں۔ خادم جانتا تھا کہ اس کی مالک کی کوئی بہن نہیں ہے، تو وہ اندر گیا اور اپنے مالک سے کہا، دروازے پر ایک عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ مالک نے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ عورت اندر آئی۔ مالک نے اسے خوش دلی سے استقبال کیا اور پوچھا، تم میرے کس بھائی کی بہن ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے۔ عورت نے کہا، میں آدم کی بیٹی ہوں۔ عورت نے کہا، میں آدم علیہ السلام کی بیٹی ہوں۔ خوشحال آدمی نے اپنے دل میں سوچا، یہ عورت واقعی بے یار و مددگار ہے۔ میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی مدد کرے گا۔ عورت نے کہا، ہے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اس غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خوشحال آدمی نے اسے کہا، دوبارہ کہو۔ عورت نے کہا، اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اس غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خوشحال آدمی نے کہا، دوبارہ کہو۔ عورت نے تیسری بار کہا۔ پھر خوشحال آدمی نے چوتھی بار کہا، دوبارہ کہو۔ تو اس پر عورت نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے مجھے سمجھا ہے، اور دوبارہ کہنا میرے لیے ذلت ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ خوشحال آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہاری بات کی خوبصورتی پسند آئی۔ اگر تم 1000 بار بھی دہراتی تو میں ہر بار کے بدلے تمہیں 1000 درہم دیتا۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے 10 اونٹ، 10 اونٹنیاں اور جتنی چاہے بھیڑیں اور جتنا چاہے مال و دولت دے دو، تاکہ ہم قیامت کے دن کے لیے کچھ کام کریں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ غریبوں کو مت بھولیں، کیونکہ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق آمیز واقعہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو شخص کوئی غریب ہو، کوئی بھی ہو، حقدار ہو، اس کی چپکے سے مدد کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا،
اور جو ہم کسی پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اس بات کا خیال جب ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ جو آج ہم کسی کو عطا کریں گے وہ قیامت والے دن جو ہے نا کہ ہمارے کام میں، وہ قیامت کے لیے ہم سیو کر رہے ہیں۔ آخرت میں جو آج ہم کسی کے اوپر دیں گے نا، کسی کے ساتھ ہیلپ کریں گے، تو آخرت میں ہمارے کام آنے والا وہی مال۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ باقی کیا رہے گی؟ صرف اللہ کی ذات رہے گی، اللہ کے خزانے رہیں گے۔ اللہ جو چاہیں گے، اللہ کا حکم سے جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور کسی کے حکم سے نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے جو ہے نا کہ قوم میں، اپنے رشتے داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، جہاں پر بھی دیکھیں کوئی غریب ہے، کوئی حقدار ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو جتنی ہو سکتا ہے، جتنی حسب توفیق ہو، آپ یہ سوچ کے اس کی مدد کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ فانی ہے، اسے ختم ہو جانا۔ لیکن جو اللہ کے پاس سیو کر لیں گے، جو اللہ کے پاس اللہ کے بینک میں جمع کروا دیں گے، جو آخرت کے بینک میں جمع کروا دیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ سیو ہو جائے گا، اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دیں گے۔ اور جنت میں جو ہے نا اللہ پاک ہمارے جب درجات بلند کریں گے تو ہم دنیا کی زندگی کے اوپر پچھتائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم دنیا میں جو ہے نا ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہم دنیا میں جو ہے نا کہ یہ چیز بچا لیتے تو آج آخرت میں ہمارے درجات اور بلند ہوں۔ اس لیے دوستو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، جو حالات ہیں، جو وقت جا رہا ہے، اس حالات میں جو ہے نا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، نوبت جہاں تک آ جاتی ہے کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ کا اپنا مال تو نہیں ہے نا، یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، جو آج ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے اوپر خرچ کریں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائے گا، وہ آخرت کے خزانوں میں جمع ہو جائے گا۔ تو اس پہ دوستوں خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی خصوصی طور پہ بتانا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہم سیو کر دیں گے، جو اللہ کے پاس رکھ دیں گے، آخرت کے لیے آگے بھیج دیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ سیو کر لیں گے جی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ جزاک اللہ جی، تو ہمیں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔